بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ومعین۔ اگر کوئی انسان منہ میں لقمہ رکھے اور پتہ چلے کہ صبح ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے مثلا، تو اس پر واجب ہے کہ فوراً لقمہ اگل دے، اور اگر اس نے لقمہ نگل لیا تو اس پر قضا کفارہ دونوں واجب ہیں۔ یہ جان بوجھ کر کے اس نے کھا لیا، اس کو اگل دینا چاہیے تھا جب پتہ چل گیا کہ صبح ہو رہی ہے، اذان شروع ہو گئی تو فوراً جو ہے لقمہ۔ اور اگر جو ہے پتہ چلا کہ بہت عرصہ ہو گیا اور صبح گزر چکی ہے تو بالکل ہی نہیں کھانا ہے، اذان سن رہا ہے پھر بھی اگل دے، اور بہت عرصہ ہو گیا، ٹائم گزر گیا، وہ کھاتا رہا ہے تو پھر تو اس کا روزہ گیا، آئندہ قضا کرنا پڑے گی۔ اس روزے کو روزہ نہیں سمجھے گا بلکہ امساک کرنا ہوگا۔ ہاں وہ نہیں، جو مین پراپر ٹائم ہے وہ تو پتہ کرے کہ جو ہے وہ اذان دیکھے، دو چار دفعہ جو چیک کرے کہ اذان ٹائم پر ہو رہی ہے یا پہلے سے ہی دیتے ہیں لوگ۔ اگر جو پہلے سے تو وہ جو ہے روزے کو نہیں توڑے گا، اس کو آپ تقریباً 1 منٹ پہلے بھی اگر روزہ بند کر دیں اور سیسا نہیں کرنا دیں تو کافی ہے، ضروری نہیں 10 منٹ کا فاصلہ رکھیں۔ وہ پانی پی رہے تو ٹھیک ہے، 10 منٹ پہلے ہو گیا نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو جب شک ہے تو بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ ابھی جو پرانا ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ایسی صبح ہو رہی ہو جس میں پتہ ہے کہ اگر لقمہ نگل لیا تو صبح ہونے کے بعد لقمہ نگلیں گے، ایسی صورت میں اس لقمے کو جو ہے اگل دے اور نکال دے تاکہ جان بوجھ کے کھانا صادق نہ آئے، اور اگر نگل لیا تو قضا کفارہ دونوں واجب ہے سوال۔ یہ تھا اس وقت کہ جب کھاتے وقت انسان کو پتہ چل جائے کہ صبح ہو گئی ہے یا صبح ہو رہی ہے مثلا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہوٹل میں جا کے کھانا وانا کھا کے پیٹ بھر کے بالکل ٹائٹ ہو کر کے آ گیا، پھر وہ یاد آیا کہ او ہو آج تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، پیٹ بھرا ہوا روزہ صحیح ہے۔ ہوتا ہے اس طرح، بعض اوقات جو انسان کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، ایک دم دبا کے کھایا ہے نہیں، پھر پتہ چلا کہ تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا روزہ جو ہے صحیح مانا جائے گا، روزہ بالکل صحیح ہے اور روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے کوئی انسان اپنے دانتوں کی ریخوں کے درمیان جو غذا کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں اور وہ منہ میں آ جائے، تو اس کو کل عرض کیا تھا کہ اگر اس ذرات کو بھی نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ ذرہ برابر بھی چیز روزے میں حلق سے نیچے جا کر پیٹ میں نہ جائے، کھانے کا معیار کیا ہے؟ حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو یہ تو دانتوں کی ریخوں میں تو بڑے بڑے ذرات ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس کو اگر جان بوجھ کے نگل لیا تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں رہے گا، اور اس پر قضا کفارہ دونوں انجام دینا پڑے گا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نگل لیا ہے۔ اور اس کے لیے خلال کرنا دانتوں میں ضروری نہیں، خلال کرنا جو ہے وہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یقین ہے
کہ اگر میں نے خلال نہیں کیا تو روزے کے درمیان یہی دانتوں کی ریخوں سے ذرات نکل کر پیٹ میں خود بخود چلے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے خلال کرنا واجب ہے، اگر کسی کو یقین ہے تو۔ عام طور پر ایسا یقین تو نہیں ہوتا ہے، شک ہی ہوتا ہے، اس لیے خلال کرنا واجب نہیں۔ جیسے ذرات منہ میں آ جائے اس کو جو نگلنے کے بجائے اگل دے، یعنی اس کو جو ہے باہر تھوک دے، تو اس کے نتیجے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کسی نے جان بوجھ کے ذرات کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی واجب ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یقین ہے کہ میری دانتوں میں جو ریخیں ہیں اس کے درمیان جو غذا ہے اگر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یقین ہونے کی صورت میں اس کے لیے خلال کرنا واجب ہے۔ اگر خلال نہ کرے جبکہ اس کو یقین تھا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے خلال کرنا واجب ہے، اور خلال کر کے اپنے دانتوں کو صاف رکھے تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے۔ اسی طرح انسان اگر منہ میں تھوک کچھ کھٹی میٹھی اور مزیدار چیزوں کو سوچ کر بہت تھوک ایک پورا گلاس بھر کر جو ہے منہ میں جمع کرتا ہے اور پی جاتا ہے ایک دم، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا تھوک پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ اس نے بڑی مزیدار چیزوں کو سوچ کر جو تھوک جمع کیا جان بوجھ کے، پھر بھی جو ہے تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوک نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ آغا سیستانی کا تو ایک اور نظریہ بھی، باقی مراجع تو روزہ باطل ہو جاتے، باقی مراجع کے نزدیک روزہ باطل ہے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک تو بلغم بھی کوئی نگل لے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے بلغم سر کی طرف سے آئے چاہے بلغم سینے سے آئے، منہ کی فضا میں آ جانے کے بعد۔ باقی مراجع تو کہتے ہیں کہ اس بلغم کو نگلنے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا، باقی سارے مراجع یہ کہتے ہیں، صرف آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف آغا سیستانی کا ہی نہیں۔ البتہ احتیاط مستحب لگاتے ہیں کہ بھئی وہ نہ نگلے تو اچھا ہے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک بلغم کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تھوک تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم انشاءاللہ جیب میں رکھے ہو تھوڑی دیر کی بات بتائیں۔ تو یہ کہ بلغم یا تو سر کی طرف سے آتا ہے یا سینے سے بلغم آئے گا، تو حکیم صاحب زیادہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی بلغم ہو منہ کی فضا میں آ جائے تو آغا سیستانی کہتے کہ اس کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ کی فضا میں نہیں آیا ہے بلکہ سر سے اب آنے ہی والا ہے یا سینے سے آنے ہی والا ہے لیکن ابھی تک منہ کی فضا میں نہیں آیا ہے، اس کو نگلنے میں تو کوئی مراجع باطل نہیں سمجھتے، یعنی اس کو اندر ہی اندر لے جائیں تو اس میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ منہ کی فضا میں نہ آ جائے، کہ منہ کا اندر کا حصہ اس کے اندر نہ آ جائے تب تک تو جو ہے سارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر سر کے اندر ہی ہے اور آنے والا ہے یا سینے کے اندر ہے اور آنے والا ہے تو وہاں پر ہو تو اس کو نہ آنے دیں، اس کو نگل لیں، اس کو جو اندر ہی اندر کر دیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ سارے مراجع کے۔ لیکن وہ بلغم سینے یا سر سے منہ کی خلا اور منہ کے فضا میں آ گیا، زبان پر آ گیا مطلب بلغم، اس کو نگل لینے میں باقی مراجع کہتے ہیں کہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا و کفارہ بھی واجب ہے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کوئی قضا و کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ جو ہے باقی مراجع سے آغا سیستانی کا فرق رکھتا ہے، اس لیے کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بلغم خود اندر کا اپنا حصہ ہے،
اس طرح تھوک اپنا اندر کا حصہ ہے، بلغم یہی وہی تھوک تو ہے تو جم گیا ہے، اس لیے جو نگلنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی مہاراج کہتے نہیں، یہ ایک غلیظ چیز ہے، گندی چیز شمار ہوتی، تھوک جو ہے گندی چیز شمار نہیں ہوتی ہے، اور گندی چیزوں کو نگل لینے سے جو ہے وہ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک و بلغم میں بہت فرق ہے، اس لیے جو ہے باقی مراجع اور آغا سیستانی میں اس نظریے میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی بلغم کو نگل لیتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ بالکل صحیح مانا جائے گا۔ البتہ بلغم میں یا تھوک میں کچھ غذا کے ذرات موجود ہیں اور اس کے ساتھ اس نے تھوک کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں پر خالی تھوک نہیں ہے، تھوک کے ساتھ غذا کے ذرات بھی ہیں، اور لازم آئے گا کہ ذرات کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ کل ہم نے یعنی آخری جو درس میں بڑی تشریح عرض کی تھی کہ ہم نے یہ بتایا کہ اتنا چھوٹا ذرہ کہ جس کی چھالیہ میں روزے کے وقت خالی مٹھاس کی چمک اٹھتی ہے، اور چمک کو بھی اگر کھا لے تو اس چھوٹی سی چمک کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہا تھا کہ چھالیے سے بہت پرہیز کر رہا ہے۔ اس طرح بادام پستے کھائے ہوئے ہیں، وہ بڑے مہنگے پڑتے ہیں نا، یعنی یہ روزے میں مہنگے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بادام پستے اس کے ذرات روزے میں منہ میں آتے رہتے ہیں، اگر اس ایک ذرے بادام کو بھی کسی نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نگلنے کا مطلب کیا تھا؟ حلق کے نیچے لے جا کر پیٹ میں جائے۔ کھانے کا معیار یا پینے کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ حلق سے نیچے اتار کے پیٹ میں جائے، تب وہ روزہ توڑتا تھا۔ لیکن اگر حلق سے کوئی چیز انسان اپنے پھیپھڑوں میں پہنچا رہا ہے تاکہ دمے کا مریض انہیلر استعمال کر کے بلغم کو صاف کرے تو اس انہیلر کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سگریٹ پی کر کے دھواں حلق کے نیچے نہیں لے جاتا ہے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی آدمی نسوار زبان کے نیچے یا کہیں رکھ کر خالی دماغ کو تر و تازہ کر رہا ہے اور اس کے ذرات کو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں اتار رہا ہے تو پھر جو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح انزائمہ کے مریض گولی کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، خود بخود زبان اس گولی کے اندر جذب ہو جایا کرتی ہے، زبان وہ گولی اس طرح ہوتی ہے کہ بدن کے اندر خود ہی جذب ہو جایا کرتی، پیٹ کے ذریعے سے نہیں، خود بخود جذب ہو جایا کرتی ہے، تو اس گولی سے بھی یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح اگر کوئی شوگر کا مریض پیٹ میں انجیکشن لگا کے وہ غذا یا کوئی چیز پہنچاتا ہے، وہ انسولین پہنچاتا ہے یا گلوکوز پہنچاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی بھی انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آغا سیستانی کے نزدیک سیستانی فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے دوائی والا انجیکشن ہو، چاہے طاقت کا انجیکشن ہو، چاہے گلوکوز کا انجیکشن ہو۔ خمینی احتیاط واجب کہتے ہیں کہ طاقت کے ٹونک یا گلوکوز وغیرہ اس کے ذریعے سے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب تھا کہ وہ انجیکشن نہ لگایا جائے، لیکن باقی جو مراجع وہ کہتے کہ نہیں، کوئی بھی انجیکشن لگایا جائے، انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کان میں کوئی دوائی لگاتے ہیں
کوئی کان میں دوائی ڈالی، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے، لیکن کوئی ذرات جو ہے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جا رہے ہیں، تو مزہ محسوس ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں کوئی دوائی ڈالتا ہے، آنکھ میں کوئی دوائی ڈالتا ہے، اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے ذرات جو ہے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جا رہے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ٹوٹنے کا معیار ایک ہی ہے، حلق کے نیچے پیٹ میں کوئی پہنچے، حلق کے ذریعے سے پہنچے تو یہ کھانا پینا کہلائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ باقی پھیپھڑوں تک کوئی شخص اپنی انہیلر کی دوائی پہنچا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ حلق کے نیچے وہ بھی جاتا ہے لیکن پھیپھڑوں میں جا رہا ہے، پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو معیار ایک ہی ہے کہ کوئی بھی چیز حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے پینے کی چیز ہو، چاہے دھوئیں کی چیز ہو، چاہے دوائی ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح پیٹ میں نہیں اترنا چاہیے۔ پیٹ میں نہیں اتر رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کھانا شمار نہیں ہوگا، پینا شمار نہیں ہوگا، کش مارنا شمار نہیں ہوگا۔ وہ کش مارنا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ والا کش نہیں ہے، وہ باری بار سے کش مار کے ٹوٹے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے فرض کرتے اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو منہ سے دانتوں میں اس روٹی کو نرم کرتا ہے، نرم کر کے وہ غذا بچے کو دیتا ہے روزے کی حالت میں، اور وہ جو منہ میں ذرات رہ گئے اس کو تھوک دیتا ہے اور پانی سے نکال دیتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں، اس طرح کچھ اپنے جانوروں کو دیتے ہیں یا سالن کا مزہ چکھتے ہیں کہ وہ مزہ کیسا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مزہ جو ہے چکھنے کے بعد وہ نیچے حلق میں نہیں اتارے، خالی مزہ چھک کے جو ہے تھوک دے۔ جیسے عورتیں کھانا پکاتی ہیں، ان کو یہ سب پتہ چلا کہ نمک زیادہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس کے لیے وہ چکھنا پڑتا ہے نا، کبھی وہ چکھ کے دیکھے گی کہ مرچ زیادہ ہوئی ہے نہیں، نمک زیادہ ہوا ہے نہیں، دوسری چیز زیادہ ہوئی ہے کہ نہیں، اس کے لیے چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چکھنے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتارے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، ہاں چکھ کے تھوک دے رہے، اس سے بھی روزہ نہیں ہے، کہ معیار ایک ہے، اس معیار کو یاد رکھیں کہ حلق کے نیچے اتر کے پیٹ میں جائے کوئی چیز، اس سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے۔ ہاں، اگر پھر اس کے اندر جو ہے وہ تھوکنے کے بعد ذرات محسوس ہوتے کہ ذرات رہ گئے تو پانی سے اس کو نکال دے، اور جو ہے پانی کو بھی 2-3 مرتبہ تھوک دے، تو بس اب جو پانی آئے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ذرات نہ پانی کے ہیں نہ ذرات جو ہے غذا کے ہیں، اس یقین کی حد تک جو ہے اس کو دھو لینا ہے، اس کے بعد چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ایسا لگے کہ بہت ہی عورتوں کا خالی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں جو پکانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، جو پورے کارخانے چلا رہے ہیں، پوری ہوٹلیں چلا رہے ہیں، ان کو شاید چکھنا پڑتا ہوگا، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اندر نمک زیادہ ہے، مرچی زیادہ ہے، یا کوئی کھانے کے اندر ٹیسٹ کیسا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے ان کو چکھنا پڑتا ہے۔ تو اس چکھنے کی یہ صورتحال ہے کہ اس کو چکھنے سے خالی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کوئی چیز حلق کے نیچے اتر کر پیٹ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر جو باہری باہر سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، منہ کے فضا کے اندر جتنی بھی چیزیں آ کے نکل جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے البتہ یہ ہماری آپ سے ایک سفارش ہے کہ عوام کو اتنی باریک بینی سے ہر ایک کو مسئلہ نہیں بتائیے گا، ورنہ عوام سوء استفادہ کرے، وہ کہیں گے ارے مولانا صاحب نے یہ سالن چکھنے کی اجازت دے دی،
وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سالن چکھنے کی اجازت اس شرط پر دی کہ حلق سے نیچے نہ اترے. وہ تو کہیں گے بس سالن چکھنے کی اجازت دی. وہ تو کہیں گے مرغی کے لیے آپ روٹی نرم کر کے دیں تو روٹی مرغی کے لیے بچے کے لیے نرم کی جا سکتی, پھر باقی ذرات خود ہی کھا جائے. وہ ایسا کرے گا نا. پبلک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, پبلک سوء استفادہ بہت کرتی ہے, اس لیے بہت احتیاط سے. ابھی ہم نے سگریٹ کا بتایا, سگریٹ جو ہے رکھ کے وہ تو اندر حلق کے نیچے بھی لے جائے گی, پورے سگریٹ ہی ختم کر دے کہ سگریٹ کی اجازت دے. حالانکہ آپ نے وہ مسئلہ بتایا ہی نہیں ہوگا, مسئلہ تو کچھ اور بتایا ہے, لیکن پبلک جو ہے سمجھے گی آپ نے سگریٹ کی اجازت دی مطلقاً. اس لیے جو بہت سمجھدار ہے انہیں کو یہ مسئلہ بتائیے گا, ورنہ سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ کے اوپر باقاعدہ الزام آ جائے گا کہ مولانا صاحب نے سگریٹ پینے کی اجازت دی, جبکہ ہم نے اجازت نہیں دی. اس طرح ہم نے تو کچھ اور چیز کی اجازت دی ہے. کہیں گے مولانا صاحب نے نسوار کھانے کی بھی اجازت دی, مولانا صاحب نے سگریٹ پینے کی بھی اجازت دے دی. یار یہ مولانا بہت اچھے ہیں, سب چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں, کھاؤ پیو مزے کرو یعنی, اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کہنے. حالانکہ آپ نے جو ہے سب کو اجازت تھوڑی دی ہے نا, آپ نے تو بہت ٹیکنیکلی اجازت دی ہوئی ہے. اس ٹیکنیکل بات کو وہ سمجھیں گے نہیں. اسے بہت کوئی سمجھدار ہوشیار ہے اس کو یہ مسئلہ بتائیں, ورنہ سوء استفادہ بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ یہ ہمارے تجربے میں آ چکا ہے کہ ہم نے ایک جگہ مسئلہ بتایا, پتہ چلا کہ وہ ہمارے پورے معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ مولانا صاحب نے سگریٹ پینے کی اجازت دی, مولانا صاحب نے نسوار کھانے کی اجازت دے دی, مولانا صاحب نے سالن چکھنے کی اجازت. حالانکہ ہم نے کچھ ٹیکنیکل بات کہی, لیکن وہ ٹیکنیکل بات کو نہیں سمجھتے وہ لوگ تو کہتے بس سگریٹ کا نام ہو گیا سگریٹ آزاد ہو گئے, نسوار کا نام ہو گیا نسوار آزاد ہو گئے, چکھنے کا نام ہو گیا چکھنے والی چیزیں سالن آزاد ہو گئے. یہ جو ہے بڑے عوام میں دیکھ کے جو بات کرنی ہے ہر جگہ. کلم الناس علی قدر عقولہم, یہاں پر یہ قاعدہ پھٹ آتا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی جاتی ہے. اگر ان کی عقل سے زیادہ آپ بات کریں گے تو وہ سمجھے گا کچھ اور نام آپ کا لگائے گا کہ مولانا صاحب نے بتایا, جبکہ ہم نے تو وہ بتایا ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے یہ ہماری ایک سفارش ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر یہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک مسئلے بیان کیجیے. صلی اللہ علیہ